السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ قریشی تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ اسلام پر سختی سے کاربند رہنے والا عبداللہ جلد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ یہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کاتب وحی مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو فوراً بعد کسی نہ کسی کاتب وحی کو طلب فرماتے اور جو آیات نازل ہوتی انہیں فوراً املا کروا دیتے۔ ایک مرتبہ سورۃ المؤمنون کی آیات نازل ہوئیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا۔ اس نے جان بوجھ کر غلط آیات لکھ دی اور مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے اپنے پرانے دین کو اپنانے کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس نے کس طرح قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حکم جاری فرمایا کہ 8 مرد اور 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ ان 8 مردوں میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی شامل تھا۔ اعلان ہوا کہ یہ لوگ اگر غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، آپ کے عفو و درگزر اور اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ ان بڑے بڑے مجرموں میں سے بھی بعض لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز یہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے امان طلب کرتا ہے اور ان کے گھر میں چھپ جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے عفو و درگزر اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاصی دیر تک خاموش رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی گئی ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا جرم کوئی معمولی نہ تھا۔ اس شخص نے اسلام اور وحی کے پورے نظام کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شخص کسی بھی صورت میں معافی کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ خاصی دیر تک خاموش رہتے ہیں اور پھر ارشاد ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اسے امان دی جاتی ہے، اس کی معافی قبول کی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اسے معافی دی، اس کی سزائے موت منسوخ ہو چکی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عفو و درگزر سمیٹے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہ تھا جس دوران میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا اسی اثنا میں اسے قتل کر دیتا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اشارہ فرما دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ ناظرین اکرام، اسے کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کیا کرتا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، آنکھ کا وہ اشارہ جو خیانت پر مبنی ہو منصب نبوت کے شایان شان نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نصرانی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی مقرر ہو گیا اور کچھ دنوں بعد وہ اسلام سے مرتد ہو کر پھر نصرانی ہو گیا اور وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو ہلاک کر دیا۔ پھر نصرانیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانی کہنے لگے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا کام ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھی کو قبر سے نکال کر پھینک دیا۔ کیونکہ یہ ان سے بھاگ آیا تو ان کے جذبات مجروح ہوئے اور ان لوگوں نے راتوں رات آ کر ہمارے آدمی کی قبر کھود کر اسے باہر رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے لیے خوب گہری قبر کھودی جتنی وہ کھود سکتے تھے، اور اس میں اپنے ساتھی کو دفن کر دیا۔ مگر جب صبح ہوئی، دیکھا کہ زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا تھا، تب انہیں یقین آیا کہ یہ لوگوں کا فعل نہیں، پھر انہوں نے اس کو زمین پر یوں ہی چھوڑ دیا۔